میں سب سے قلیل تعداد، سب سے تھوڑے اسباب، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 60 اونٹنیاں۔ پھر اگلا کام کیا کیا؟ اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، اللہ نے سب پہ نیند طاری کر دی۔ خوف میں نیند آتی؟ اسباب جتنے میرے نبی اختیار فرمائے جنگوں میں، حسن تدبیر، ایسے تو کوئی بڑے سے بڑا جرنیل نہیں کر سکتا۔ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتے اترے اور لڑنے کے لیے اترے۔ اسلامی تاریخ میں اس سے بڑی جنگ کیفیت کے اعتبار سے کبھی نہ آئے گی، نہ آئی ہے۔ بارشوں آئی لیطہرکم بہ، طہارت حاصل کرو، ویذھب عنکم رجز الشیطان، شیطانی وسوسوں کو بارش کے ذریعے سے صاف کر دیا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دیا۔ تو اللہ نے کہا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پہلا وار تمہارا یہاں ہونا چاہیے۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہاں سے چوک جائے تو انگلیاں کاٹ دو کہ تلوار ہی نہ پکڑ سکے۔ تو احد میں یہ خطا ہوئی کہ اللہ کے نبی کے حکم کو بھلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے رہے، وہ تمہیں کہا تھا مت جاؤ مت جاؤ، کہ یا قوم الغلیم، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور عبد الرحمن الغافقی رحمہ اللہ سارا علیہ لشکر، تو فرانس کے لشکر کو بری طرح شکست دی۔ اگر وہ اس کو سنبھال لیتے تو یورپ کے آخری کنارے تک انہوں نے جانا تھا۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ یہ 3 جنگیں ہوئی ہیں، بدر، پھر احد اور پھر حنین، بیچ میں اور بھی ہیں، لیکن ان تینوں میں ایک بہت بڑا سبق اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا ہے۔ بدر میں سب سے قلیل تعداد، سب سے تھوڑے اسباب، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 60 اونٹنیاں، ان کے پاس 300 گھوڑے، 700 تلواریں اور مسلح زرہ پوش۔ لیکن یہاں کیفیت جو وجہ فتح اللہ نے بتائی ہے وہ ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے مجھے پکارا، فاستجاب لکم، فا کے ساتھ، فوراً ہم نے تمہاری بات سنی اور حکم کر دیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتے اترے اور لڑنے کے لیے اترے۔ پہلے انبیاء کی مدد، تائید انبیاء ملائکہ سے ہوتی رہی، یہ پہلی جنگ تھی، اور اسلامی تاریخ میں اس سے بڑی جنگ کیفیت کے اعتبار سے کبھی نہ آئے گی، نہ آئی ہے۔ تو اس میں اطاعت کامل تھی، استغاثہ کامل تھا، سب اللہ کی طرف متوجہ تھے کہ دیکھ رہے تھے کہ نہتے ہیں کیا بنے گا۔ تو اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، ہم نے فوراً لبیک کہا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ صرف تمہارے لیے بشارت ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہیں۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، مدد تو صرف اللہ کرتا ہے، اس کی مدد سے فتح ہوتی ہے۔ لیکن تمہارے اطمینان کے لیے ہم نے 1000 فرشتے اتارے۔ پھر اگلا کام کیا کیا؟ اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، خوف کی فضا تھی، اللہ نے سب پہ نیند طاری کر دی۔ خوف میں نیند آتی؟ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیرے پر تھا، 3 دفعہ میری تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گری اونگتے ہوئے، اخیر میں لیٹ ہی گیا، میں سو گیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، بارش ہوئی۔ قریش کا لشکر نیچے تھا، نشیب، اور صحابہ کا لشکر اونچائی پر تھا، تو وہاں پانی اکٹھا نہیں ہوا، کیچڑ نہیں ہوا، ادھر پانی اکٹھا ہوا، نقل و حرکت میں مشکل پیدا ہو گئی، تو بارش برسائی۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ، اس سے پہلے ڈھانپ دیا، نبشہ ڈھانپ دیا، بالکل ایسے جیسے گھروں میں سو گئے۔ بارش کیوں آئی؟ لیطہرکم بہ، طہارت حاصل کرو، ویذھب عنکم رجز الشیطان، شیطانی وسوسوں کو بارش کے ذریعے سے صاف کر دیا، سبحان، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دیا۔ تو ادھر کیچڑ ہو گیا، ادھر زمین بیٹھ گئی، پانی نیچے چلا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ایمان والوں کے دل جماؤ۔ سألقی فی قلوبہم الرعب، اللہ اپنی مدد کی ساری شکلیں بتا رہا، میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا۔ روب خود ایک بہت بڑا ہتھیار ہے،
नुसिरत बिर्रुब मसीरत अश-शहर, मेरा रोब 1 महीने के मसाफत तक जाता है। तो उसके बाद फरिश्तों के लिए पहला मौका है लड़ने का। जानते ही नहीं, तमरीन कोई नहीं, तदरीब कोई नहीं, तजर्बा कोई नहीं, पहले से लड़ाई कोई लड़ी नहीं है। तो फरिश्तों को कोई सिखाने और उनको तमरीन मशक कराने की तो जरूरत थी नहीं। तो अल्लाह ने कहा फज़रिबू फ़ौक़ल आनाक़, पहला वार तुम्हारा यहाँ होना चाहिए, गर्दन कट जाए। वज़रिबू मिनहुम कुल्ला बनान, यहाँ से चूक जाए तो उंगलियां काट दो कि तलवार ही ना पकड़ सके। ये अल्लाह ने बदर में, मैं पूरा वाक़या नहीं सुनाना चाहता, सिर्फ जो इसमें एक पैगाम है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे और अल्लाह के नबी की पूरी इताअत में थे और गैबी मदद, पानी के जरिए खौफ उतार दिया, बोझ उतार दिए, नींद के जरिए थकन उतार दी और आखिर में अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। 70 उनके कत्ल हो गए, 70 उनके कैद हो गए। और हजरत अब्बास को एक अंसारी सहाबी छोटे से कद के उनकी मुश्कें कसकर उनको लेके आ रहे थे। हजरत अब्बास घोड़े पर बैठते थे तो पांव जमीन पे लगते थे, इतने लंबे कद के थे। तो वो शर्मिंदगी से कहने लगे, भतीजे मुझे इसने नहीं पकड़ा, कोई और था जमीन आसमान के दरमियान जिससे मेरे हाथ पकड़ के बांध के रस्सी इसको दे दी। वो कहने लगे, नहीं या रसूलल्लाह, मैं ही न पाया, मैं ही न पाया। उसने तो फरिश्ता देखा नहीं, अल्लाह ने हजरत अब्बास को दिखा दिया। कि उसको आपने फरमाया फ़क़द अय्यदकल्लाहु बिमलकिन करीम। तो इससे एक सबक निकलता है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पूरी हो तो असबाब की कमी का इज़ाला अल्लाह अपनी कुदरत से फरमा देता है। उहद में क्या है कि असबाब पहले से ज्यादा है, 313 की बजाय 700 है, अपने शहर के करीब है, सब मुसल्ला है। और आपने ये समझो सहाबा का लश्कर इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, पीछे उहद पहाड़ है और कुरैश का लश्कर मदीने के को पुश्त देकर ऐसे सामने खड़ा हुआ है। इधर वो छोटी पहाड़ी है जिस पर आपने 50 आदमियों को मुकर्रर किया और अब्दुल्ला बिन जुबैर तमीमी रजी अल्लाह अन्हु को, ये बदरी साहबी हैं, उनको अमीर मुकर्रर किया कि हमें फतह हो शिकस्त हो, तुम लोगों ने ये जगह नहीं छोड़नी है। पहले ही हल्ले में कुरैश के कदम उखड़ गए और भाग पड़े। तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, लियुमहसिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, कि देखना था कि जब कैसर रूम ने अबू सुफियान से पूछा कभी तुम्हारी लड़ाई भी हुई है, कहने लगा हाँ। कहा क्या नतीजा है? कहा अल हर्ब सजालुम बैनना यनालूना मिन्ना व ननालु मिनहुम। तो फिर उसने बाद में जब जवाबात दिए तो उसने कहा कि तुमने कहा कि लड़ाई में कभी हमने शिकस्त खाई, कभी उन्होंने खाई। ये भी नबूवत की अलामत है कि नबी को हमेशा फतह नहीं होती, ताकि खरे और खोटे को अलग किया जा सके। तो वो लियुमहसिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन। तो उहद में ये फतह हुई कि अल्लाह के नबी के हुक्म को भुला दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते रहे, वो तुम्हें कहा था मत जाओ मत जाओ, कया कौम अल गनीमा। बशर्ते सहाबा का सबसे बड़ा एजाज ये है कि वो मगफूर हैं, उन्हें अल्लाह ने माफ कर दिया है। और उहद में आए तो वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने माफ कर दिया। एक खारजी आया हजरत उस्मान के, इमाम अबू हनीफा के पास, कि उस्मान वही है ना जो भाग गया था? कहा हाँ अल्लाह ने तो माफ कर दिया है, और तू नाम ही करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि खबर फैल गई जब मुसअब बिन उमैर को अब्दुल्ला बिन क़मिया, जिसका मैंने कल वाक़या सुनाया था, उसने शहीद किया था, तो वो मुशाबे थे अल्लाह के नबी के। तो उन्होंने कहा मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। इस पर सारा मजमा मुंतशिर हो गया। तो खालिद इब्न वलीद भी इस जंग में शरीक थे और सब सरपट भाग रहे थे। तो ज़ैद बिन खत्ताब अभी इस्लाम नहीं लाए थे, हज़रत उमर के भाई, कहते हैं खालिद तेरे होते भी शिकस्त हो गई। इससे पता चलता है कि इस्लाम से पहले भी वो बतल मुजर्रब थे और शाहसवार अरब थे। कहने लगा क्या करें, बस ही नहीं चला। तो ये दोनों दौड़ रहे हैं घोड़े पर और बातें कर रहे हैं। तो खालिद बिन वलीद ने ऐसे मुड़ के देखा तो चोटी खाली थी। तो उसने अबू सुफियान को, अब उन्होंने आवाज दी, अबू सुफियान 100 आदमी मुझे दे दे, शिकस्त को फतह में बदल दूंगा। अबू सुफियान ने कहा खालिद के धोखे में ना आओ, जाने बचाओ और भागो। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कोई है मेरे हाथ पर बैत करने वाला है? तो इकरम बिन अबी जहल, अमर बिन आस, इन्होंने पहले किया। ये 100 आदमियों को लेकर उन्होंने वो पहाड़ी का चक्कर काटा और ऊपर चढ़े। तो हजरत इकरमा ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद किया। बाद में जब अल्लाह के नबी को खबर मिली तो आप मुस्कुराए और कहा अल कातिल वल मक्तूल किलाहुमा फिल जन्नह। मैं तो कातिल मक्तूल दोनों को जन्नत में देख रहा हूँ। इकरमा भी ईमान ले आए थे बाद में। तो वहां क्या हुआ कि अल्लाह के नबी की इताअत में कमी आ गई।
اور منکم من یرید الدنیا، اللہ نے صاف کہا کچھ تم میں دنیا کی طرف دوڑ پڑے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اتنا بڑا رضا کا پروانہ اللہ نے دیا رضا کا۔ اور اس میں ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کے ہاتھوں عمار شہید ہوئے۔ عمار کو انہوں نے شہید کیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے سامنے عمار ہے، وہ تو لوہے کی ٹوپی میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے یہاں پیٹ پر زرہ کی ایک کڑی کو ٹوٹا ہوا دیکھا، تھوڑی سی جگہ خالی تھی، وہاں زرہ کی کڑی نہیں تھی، میں نے اس کو نشانہ بنا کے جو نیزہ مارا تو پار نکل گیا۔ جب وہ گرے اور ان کے سر سے خود ہٹا تو میری بھی ہائے نکل گئی، وہ یہ تو میں نے عمار کو شہید کر دی۔ تو ایسے نہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ میں عمار سے لڑ رہا ہوں، دونوں بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ رضی اللہ کہہ رہا ہے لقد، تو احد کا واقعہ ہے کہ اطاعت میں کمی آئی اور سبب میں کمی آئی، دونوں چیزیں۔ اسباب جتنے میرے نبی اختیار فرمائے جنگوں میں، حسن تدبیر، ایسے تو کوئی بڑے سے بڑا جرنیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد پہ پورا بھروسہ ہے، ساری رات بدر میں روتے رہے، ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد۔ تو احد کی شکست کی وجہ ہے اللہ نے خود قرآن میں بنا دیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، ہم نے وعدہ پورا کیا، تم ان کو قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا۔ یہ 5 اسباب اللہ نے بتائے ہیں، جب یہ ہوں گے تو نتیجہ پھر اس کے مطابق نکلے گا۔ حضرت حمزہ جیسی ہستی شہید کر دیے گئے۔ تو حنین میں کیا ہوا کہ اپنے اوپر نگاہ چلی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذکروا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ آپ نے فرمایا ثلاث منجیات خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، 3 چیزیں کامیاب کرنے والی، اللہ سے حیا تنہائی میں بھی مجمع میں بھی، کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصہ ہو یا معمول پہ طبیعت ہو، اس زبان سے کوئی نامناسب بول نہ نکلے، والقصد فی الفقر والغنا، اور فراخی ہو تنگی ہو درمیانی چال چلنا، درمیانہ خرچ رکھنا، وثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی، ہون متبع، خواہش کے غلام، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ جو نفس کے غلام بن جاتے، میرے ہون متبع، بیس العبد عبد ہون یضلہ۔ دوسرا شح مطاع، حد درجے کا بخل، بخیل سے اللہ دوستی لگاتا ہی نہیں، سخی سے دوستی توڑتا ہی نہیں۔ السخی قریب الی اللہ، قریب الی الناس، قریب الی الجنہ، بعید عن النار، والبخیل بعید عن اللہ، بعید عن الناس، اور بعید عن الجنہ وقریب من النار، یوم یحمى علیہا وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم۔ اللہ سے مانگا کرو یا اللہ سخاوت عطا فرما، اور ڈھیر خرچ کرنے کا نام سخی نہیں ہوتا، سخاوت دل کی چیز ہے۔ تو اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ خرچ کرنے کا شوق دے، جوڑنے کا شوق نہ دے، ضرورت کے لیے رکھنا حلال ہے۔ تو تیسرا فرمایا اعجاب المرء بنفسه، اور اس میں اضافہ کیا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور یہ سب سے شدید ہے آدمی کا عجب میں مبتلا ہو جانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا۔ اب اس لشکر کی تعداد 12,000 ہے، اور اس میں 10 مبشرہ سارے موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی موجود ہیں، اور چند نوجوان جو نئے مکہ میں مسلمان ہوئے، ان کی زبانوں سے نکلا لن نغلب من قلۃ فلن تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اب دیکھو اللہ نے کیسے نقشہ کھینچا ہے، ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تو بڑی کشادہ تھی پر تمہاری آنکھوں کے سامنے قید بن گئی، قید، اور تمہیں بھاگنے کے سوا چارہ کوئی نہ نظر آیا۔ تو عجب مار دیتا ہے آدمی، عجب کے ساتھ ہی تکبر پیدا ہوتا ہے۔ عجب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ تکبر میں اگلا قدم آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے اور دوسرے کو حقیر جانا۔ غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق سے منہ موڑنا، یہ تکبر ہے۔ تو اللہ تکبر سے بھی بچائے اور اللہ عجب سے بھی بچائے۔ اعجاب المرء بنفسہ، شعبی رحمۃ اللہ علیہ مجمع تھے، کہنے لگے سلو ما شئتم، بہت بڑے عالم تھے شعبی، سلو ما شئتم۔ تو ایک انصاری نوجوان نے کہا سلیمان علیہ السلام سے بولنے والی چونٹی نر تھی یا مادہ؟ تو شعبی افہم الشعبی، یہ ایک لفظ مجھے یاد ہے، افہم، ٹھیک ہونے کا افہم یعنی لا جواب ہو گئے، اور سلو ما شئتم کی پکڑ میں آئے۔ اور خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ
یمامہ کی جنگ میں جو ہم پہ مشکل آئی اور بہت سخت گھاٹی سے ہم گزرے، اس کی وجہ میرا ایک بول تھا کہ یہ بنو حنیفہ چیز ہی کیا ہے، کہ یہ میرے منہ سے نکلا، یہ بنو حنیفہ چیز ہی کیا ہے۔ انہوں نے ناکوں چنے چبوا دی، مہاجرین تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، جھنڈا گر گیا۔ حضرت سالم، حضرت زید بن خطاب اس وقت مسلمان تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، مہاجرین شہید ہو گئے۔ سالم مولا ابی حذیفہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، پھر کوئی جھنڈا نہیں اٹھا سکا، سارے بکھر گئے۔ انصار کھڑے رہے، اس کی وجہ سے پھر اللہ دوبارہ اللہ کی مدد آئی اور فتح کر۔ اور پتہ ہے اس مسلمہ کمبخت جب جنگ کی کمانڈ کر رہا تھا اور خود بھی زرہ پہنے ہوئے میدان میں تھا، اس وقت اس کی عمر صرف 150 سال تھی۔ پتہ نہیں اس کو بھی اس کو اتنی طاقت کہاں سے ملی تھی۔ تو اس لیے بیٹا اللہ سے نظر ہٹنے کی دیر ہے۔ یہ 3 بڑے سبق ہیں، اس لیے میں نے مختصر آپ کو تینوں جنگوں کا حال بتایا۔ ایک جگہ ہر چیز پوری ہے، اسباب تھوڑے ہیں، اللہ نے اس کی کمی پوری کر دی، 1000 فرشتے آئے۔ دوسری جگہ اسباب مناسب ہیں، ناکافی نہیں ہے، افات میں کمی آ گئی، دنیا کا میلان ہو گیا۔ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ نے کفر کو باقی رکھنا ہے جب تک دنیا باقی ہے۔ ہاں، جب سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا اور اس کے چند دنوں بعد مسلمان سب مر جائیں گے، تو پھر صرف کفر ہوگا، اور وہ ہوگا قیامت کی آمد کے لیے۔ تو جنوبی فرانس تک پہنچ گئے تھے، اس وقت تابعین تھے، صحابہ تو نہیں تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور عبد الرحمن الغافقی رحمہ اللہ سارا لشکر تھا۔ تو فرانس کے لشکر کو بری طرح شکست دی۔ اگر وہ اس کو سنبھال لیتے تو یورپ کے آخری کنارے تک انہوں نے جانا تھا۔ کسی نے شوشہ چھوڑا، او جو تمہارے مال غنیمت کو عیسائی لشکر لوٹ رہا ہے، تمہارے مال غنیمت کو عیسائی لشکر لوٹ رہا ہے۔ اوہو، آدھا مجمع بھاگ گیا مال غنیمت کی طرف، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، اور ادھر پھر فرانسی فوج نے پھر ان کو الٹا کے رکھ دیا، اور حضرت عبد الرحمن وہاں شہید ہوئے۔ اس سے آگے پھر کبھی اسلام کی حدود نہیں بڑھی۔ بس آخری